قسم ہے زمانہ اثر کی، بے شک کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان زندگی کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے کب اپنے ہاتھوں اپنے ہی گھاٹے کے سودے کر جاتا ہے، اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور اسے آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی جتنے بھی ہیں نا، اگر آپ ایک ایک بندے کو جو ہے نا وہ ٹٹولنا شروع کریں گے تو جتنے لوگوں کو بھی آپ جانیں گے، ان کو سنیں گے، ہر ایک کی ایک نئی نئی داستان نکلے گی۔ منظور یہاں پہ یو کے میں رحیم یار خان سے آیا تھا اور آنے کا مقصد صرف اور صرف وہی تھا کہ بھی گھر کی غربت ختم کی جائے۔ منظور کے 3 بچے تھے اور بیوی بچوں کو یہ وہاں پہ پاکستان میں رحیم یار خان میں اپنے والدین کے پاس چھوڑ کے خود یہاں پہ یو کے میں آ گیا تھا کہ یہاں پہ آ کے اچھا روزگار کمائے گا اور پیچھے گھر والوں کو پیسے بھیجے گا، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی بچوں کی بھی پرورش اچھی ہوگی اور گھر کا گزارا بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ منظور کی بیوی شائستہ اس چیز کے بڑے خلاف تھی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو وہاں پہ پاکستان میں چھوڑ کے تو خود جو ہے وہ کسی بھی بیرون ملک چلا جائے۔ دونوں کی یہ مطلب کزن میرج تھی اور آپس میں دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شائستہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر اکیلی رہے، لیکن چونکہ بچوں کا اچھا مستقبل جو تھا وہ آڑے آ رہا تھا، تو اس وجہ سے منظور نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یو کے جائے گا۔ اب جی یہاں پہ آنے کے بعد کیا کہ بھی اس نے نا دن رات بڑی محنت کی، بہت زیادہ اس نے اسٹرگل کی اور وہی ساری داستانیں اس کے ساتھ بیتی جو کہ یہاں پہ آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ گزرتی ہیں، کہ بھی دن رات محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ ٹف حالات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ کماتے ہیں نا، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ پیچھے والوں کو ملتے ہیں۔ اب جی منظور بھی جتنا پیسہ وغیرہ کمایا کرتا تھا یہاں پہ تو وہ اکیلا ہی رہ رہا تھا، تو اس لیے وہ سارے کا سارا پیسہ نا پیچھے پاکستان بھیج دیا کرتا تھا اور یہ سارے پیسے نا وہ اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا کرتا تھا، اور پھر بیوی جو تھی وہ آگے مطلب گھر کا سارا نظام وغیرہ چلانا، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں، والدین کی دوائیوں کے اخراجات، اور اس کے علاوہ منظور کا ایک بھائی تھا وہاں پہ پاکستان میں، اس کو بھی جو اخراجات وغیرہ دیتی تھی نا تو وہ منظور کی بیوی شائستہ ہی دیا کرتی تھی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ شائستہ کے ساتھ منظور کی شادی جو تھی ایک طرح سے پسند کی ہی شادی تھی، دونوں آپس میں کزن تھے، تو اس وجہ سے وہ اپنی بیوی کو پیسے بھیجا کرتا تھا کہ بھی اسے نہ کسی کی محتاجگی نہ برداشت کرنی پڑے۔ وہ چاہتا تو اپنے والدین کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے چونکہ پسند کی شادی تھی تو اس لیے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے بھیجنے کو ترجیح دی۔ منظور کو یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے کوئی تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور 20 سال ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران کیا کہ شروع میں تو شائستہ اسے کہا کرتی تھی کہ وہ واپس آ جائے اور مطلب کہ اس کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا، لیکن کیا کہ بھی اب جب پیسے جانے شروع ہوئے نا تو پھر پیسے کا آپ کہنے کے رنگ ڈھنگ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے قریبی رشتوں تک کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں کھانے پینے کو کھلا آ گیا اور جو چیز شائستہ چاہتی تھی وہ اپنی پسند کے مطابق خریدا کرتی تھی۔ بچے جو تھے وہ اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد کیا کہ بھی بچے جو تھے اب چونکہ وہ جوان ہو چکے تھے، اور اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران منظور کے والدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ منظور کے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے دوسرے گھر میں جو تھا وہ شفٹ ہو گیا تھا۔ اب جی منظور کی جو بیوی شائستہ تھی نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی وہاں پہ رحیم یار خان میں رہ رہی تھی، لیکن اب چونکہ بچے جو تھے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے یونیورسٹی جانا چاہتے تھے، تو بھی شائستہ نے نا یہ فیصلہ لیا، منظور کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے یہ شائستہ اور اس کے بچے جو تھے وہ لاہور شفٹ ہو گئے، چونکہ بچوں نے یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کرنی تھی، اور چونکہ وہ اپنے بچوں کے ہی بہتر مستقبل کے لیے یہاں پہ یو کے میں آیا تھا، تو ان لوگوں نے یہی بہتر فیصلہ سمجھا کہ بھی اس کی فیملی وہاں پہ لاہور میں شفٹ ہو جائے، اور اس نے وہاں پہ ان کو ایک گھر بھی لے کے دیا، اور وہاں پہ نا اب لاہور میں بچوں نے جو تھا وہ اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی شروع کر دی۔ لیکن جی اب کیا، چونکہ ساس سسر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اب دیور بھی بالکل بھی سر پہ نہیں تھا کہ آتے جاتے کوئی خبر گیری رکھتا،
شائستہ اب بڑی ہی خود مختار ہو چکی تھی، ہاتھ میں کھلا کھانے پینے کو تھا اور خرچنے کے لیے ان لمیٹڈ پیسہ تھا، اور شوہر چونکہ واپس نہیں آ رہا تھا تو اس لیے اس نے اب ان چیزوں کو نا اپنے دماغ سے نکال دیا ہوا تھا۔ اب وہ مطلب لاہور آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ تھوڑی میں جب زیادہ ڈل جاتا ہے تو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اب جی شائستہ نے جو تھا نا وہاں پہ امیر امیر عورتوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بڑھانی شروع کر دیں، پارٹیز میں آنا جانا، اور وہاں پہ مطلب ایک لیوش قسم کا اس نے نا لائف سٹائل جو تھا وہ اپنا لیا ہوا تھا۔ برانڈڈ کپڑوں کی وہ شاپنگ کیا کرتی تھی، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امیر امیر خواتین ہوتی ہیں یہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ برانڈ کے بغیر استعمال نہیں کرتی ہیں۔ اب چونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ان خواتین کے ساتھ ہو چکا تھا تو اس لیے نہ صرف کپڑے برانڈڈ پہن رہی تھی بلکہ جیولری اور پرفیومز اور ہر چیز میں نا اب یہ ان چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع ہو گئی تھی کہ بھی ہر چیز جو ہے نا وہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے، اور آف کورس اس کے لیے اب پیسہ زیادہ چاہیے تھا۔ منظور یہاں پہ UK میں پچھلے 20 سال سے اتنی محنت کر رہا تھا، انتھک محنت کی وجہ سے کیا کہ اس کی نا صحت خراب ہو گئی اور منظور کو کینسر کا مرض مبتلا ہو گیا۔ اب جی وہ اگر پاکستان واپس جاتا تو وہاں پہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتا تھا، اور یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے کیا کہ بھی اس کو نا ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے اب یہ نہیں ہے کہ یہ ود ان ڈیز ہی ہو جائے، اس کو کئی کئی مہینے بلکہ کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ کیا کہ بھی اب گھر والوں کو کھلے ہاتھ پیسہ استعمال کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ایک طرح سے منظور ان کے لیے ATM مشین کی طرح تھا، جس میں سے کہ صرف اور صرف ضرورت کے وقت جب پیسے چاہیے ہوتے تھے اس وقت انہیں منظور کی یاد آیا کرتی تھی، اور وہ فون کر کے کہا کرتے تھے کہ بھی اب ہمیں اتنے پیسے بھیج دیے جائیں۔ ATM مشین جو تھی وہ اپنے میں سے پیسے نکال کے تو وہ پاکستان شفٹ کر دیا کرتی تھی، اور وہاں پہ گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوا کرتی تھیں۔ اب چونکہ منظور اتنے مطلب سیریس قسم کی بیماری جو تھی اس میں مبتلا ہو چکا تھا اور اسے ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا، اور کافی مہینوں تک نا اس کا یہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ اور وہاں پہ پاکستان میں کیا تھا کہ بھی ان لوگوں کی ضرورتیں اب چونکہ بڑھ چکی تھیں، اور نہ ختم ہونے والی ضرورتوں کے پیش نظر کیا کہ بھی وہ بار بار اس چیز کے لیے تقاضا کرتے تھے کہ بھی ہر مہینے اسی طریقے سے پیسے آئیں جیسے کہ پہلے سے آیا کرتے تھے۔ لیکن اب منظور تو چونکہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس وجہ سے اس نے نا اپنی سیونگز میں سے پہلے نا پیسے جو تھے وہ پاکستان بھیج رہا تھا، جو بھی اس نے سیونگ وغیرہ یہاں پہ کر کے رکھی ہوئی تھی نا اس میں سے وہ پیسے بھیج دیا کرتا تھا۔ لیکن اب چونکہ بیماری بڑی ہی شدید قسم کی تھی اور اس کو کافی لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا، اب چونکہ سیونگز بھی ختم ہونے کو آئی تھی اور ٹریٹمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، وہ یہاں پہ UK میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، تو مجبوراً کیا کہ بھی اس کو اپنی بیوی شائستہ کو بتانا پڑا کہ اسے کینسر کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ لیکن جی جب اس کو شائستہ کو پتہ چلا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ چونکی، لیکن اس کے بعد کیا کہ بھی ان لوگوں کی جو زندگی تھی وہ اسی طریقے سے دوبارہ کنٹینیو ہو گئی جیسے کہ وہ ہوا کرتی تھی۔ شائستہ کو ان سب چیزوں سے کوئی بھی اتنا کو خاص فرق نہیں پڑا کہ بھی اس کا شوہر جو ہے وہ اتنے سیریس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اور کیا کہ بھی اب وہ وہاں پہ UK کے ایک ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے اور وہ پیسہ نہیں کما سکتا۔ اس کے چونچلے جو تھے نا وہ ابھی بھی اسی طرح ہی قائم تھے، بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، برانڈڈ کپڑوں کی شاپنگ کرنا، اور ہر چیز میں ایک سٹینڈرڈ جو تھا اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرنا، پارٹیز میں آنا جانا، تحفے تحائف لینے دینے، اور مطلب کھانا پینا کھلا، اور یہ سب کچھ جو کہ وہ پہلے کیا کرتی تھی نا وہ اسی طرح سے کنٹینیو ہو گیا۔ کوئی 10-12 دن کے لیے اس میں گیپ آیا ہوگا، اور اس کے بعد کیا کہ چونکہ وہ ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے منظور جو تھا وہ UK میں مقیم تھا، 20 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اب ان لوگوں کے لیے نا مطلب اس کی فیملی بیوی اور بچوں کے لیے منظور کا اس دنیا میں رہنا یا نہ رہنا کوئی اتنا خاص جو تھا وہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جو پیسے وغیرہ کما کے بھیجا کرتا تھا اس سے کیا کہ بھی شائستہ نے کچھ پیسے بینک میں بھی جمع کروائے ہوئے تھے، وہاں سے بھی اس کو پیسے آ جایا کرتے تھے، اور 1-2 پراپرٹیز لے کے اس نے کرائے کے اوپر بھی دی ہوئی تھیں، وہاں سے بھی اس کو پیسے آ جایا کرتے تھے۔ منظور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ بھی اس کی بیوی جو ہے وہ بڑا روئے دھوئے گی، بڑی مطلب افسردہ ہوگی، اور اس کے لیے یہ خبر جو ہے وہ ایک قیامت کی طرح ہی ٹوٹے گی کہ بھی اس کا شوہر جو ہے مطلب بچے گا یا نہیں بچے گا۔
لیکن کیا کہ بھی اس کی بیوی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، اور بچوں کے لیے تو باپ ایک طرح سے بس ایک پیسہ بھیجنے والا ایک ایسا ذریعہ تھا جو کہ ہر مہینے ان کو پیسے بھیج دیا کرتا تھا، فون پہ تھوڑی بہت بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ تو بچے ہمیشہ اپنی ماں کے زیر سایہ ہی پلے بڑھے تھے۔ ان کے لیے باپ کیا ہوتا ہے اس چیز کا شاید ان لوگوں کو واقعی میں نہیں پتا تھا، لیکن یہ چیز منظور کے لیے نا بڑا مطلب ہارٹ بروکن تھا، اور اس کے لیے ان ایکسیپٹیبل چیز تھی کہ بھی اس کے جو بیوی بچے ہیں وہ پاکستان میں ان کی زندگی اسی طرح سے جاری و ساری ہے، بلکہ الٹا وہ جیسے جو بھی پارٹیز وغیرہ میں جاتی تھی، اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، اس کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی وہ اپلوڈ کر دیا کرتی تھی، انسٹا وغیرہ پہ، ٹک ٹاک پہ، جسے کہ منظور دیکھ کے بڑا ہی افسردہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسی بات کے اوپر پچھتاتا رہتا تھا کہ وہ یہاں پہ UK میں کیوں آ گیا۔ کاش کہ وہ وہاں پہ پاکستان میں ہی رہتا، اور وہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی طریقے سے انہی تھوڑے پیسوں میں اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اپنی زندگی کے 20 سال ضائع کرنے کے بعد، دن رات محنت کرنے کے بعد، اپنی ہڈیاں گلانے کے بعد، اب کیا کہ بھی منظور اس مہلک قسم کے مرض میں مبتلا ہو کے ہسپتال کے بیڈ میں لیٹ کے اکیلا صرف اور صرف یہ سوچا کرتا تھا کہ بھی یہاں پہ مجھے کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی مجھے مورلی سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ میرے دکھ میں دکھی ہونے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی میرے ساتھ میرے تکلیف میں آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے۔ شوہر یہاں پہ UK میں ایک مزی مرض میں مبتلا ہو کے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور بیوی پاکستان میں اپنی عیاشیاں ان کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھی۔ بیوی بچوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ منظور چاہے مطلب صحت یاب ہو یا نہ ہو۔ ان لوگوں نے منظور کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا، اب منظور کی پریزنس ان کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ یہ کہانی صرف منظور کی نہیں ہے، یہ یہاں پہ رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں پاکستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ جو ایموشنلی گیپ ہے نا، وہ آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جاتا ہے۔ کہاں ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ شائستہ شروع میں بڑا تڑپا کرتی تھی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن وقت انسان کو اتنا شفاق بنا دیتا ہے کہ اس کے لیے رشتوں کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور سب کچھ صرف اور صرف انسان کے لیے پیسہ اور زندگی کی آسائشیں ہی بن کے رہ جاتی ہیں۔ بہت سارے بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ایسے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف UK میں آنے والے، کہیں پہ بھی بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے ساتھ اس سے ملتے جلتے حالات و واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کے اپنے رشتے جو ہیں وہ ان سے آنکھیں چرا جاتے ہیں، اور ان کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔